العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ درس القرآن والحدیث الآن عن حروف النداء وعن حکم النداء۔ آج کا درس قرآن درس حدیث حروف نداء اور حکم نداء کے بارے میں۔ نداء عربی میں کہتے ہیں پکارنے کو، اور حکم نداء یعنی پکارنے کی کیا معنی ہے، اس کا کیا حکم ہے۔ حروف نداء دنیا عرب کی گرامر میں 5 ہے۔ یا، ایا، ہا، حمزہ مفتوحہ اور ای، یہ 5 حروف ایسے ہیں جن کے ذریعے ندا کی جاتی ہے، پکارا جاتا ہے، جیسے یا اللہ، یا رسول اللہ، یہ حروف ندا ہے۔ اس طرح ایا اور حیا بھی ہے۔ اس طرح حمزہ مفتوحہ یعنی وہ حمزہ جس پہ زبر لگی ہو۔ اس طرح ای، حمزہ اور یا چھوٹیا، یہ ای، یہ حروف وہ ہیں جن کے ذریعے ندا کی جاتی ہے۔ لفظ یا جو ہے یہ دور و نزدیک دونوں کے لیے عام ہے۔ چاہے ادھر آپ یہ کوئی بازار بیٹھے ہیں، آپ کسی مسلمان کو کہتے ہیں نام پکار کے یا زید ہو تو دوست ہے، اور اگر یہی زید یا رشید یا خالد مثال کے طور پہ سعودی عرب میں بیٹھا ہے یا دنیا کی کسی خطے میں ہے، اور آپ اس سے فون پہ رابطہ کر کے کہتے ہیں یا زید ہو یا رشید ہو تو بالکل درست ہے، کیونکہ یہ یا حرف ندا دونوں قریب اور دور دونوں کے لیے عام ہے۔ یہ عربی گرامر کی وہ ابتدائی کتابیں ہیں جن کو پڑھ کے ہر بندہ عالم بنتا ہے، جو بھی مدرسے میں جامعہ میں داخل ہوتا ہے۔ یہ حروف ندا ہیں۔ یہ میں نے وضاحت اس لیے کی تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ پہلے یہ خود کیا ہے اور ان کا اپنا لفظی لغوی یعنی لفظی حکم کیا ہے کہ دور و نزدیک دونوں کے لیے یا عام ہوتا ہے۔ لہذا کوئی عرب شریف میں کوئی شیخ بیٹھا ہو، آپ کہیں یہاں سے فون پہ یا شیخ تو بالکل درست ہے، آپ مشرک نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ اس کو خدا تھوڑا ہی مانا ہے، اللہ کا بندہ مانا ہے، اس کو ندا کی ہے جیسا کہ قرآن و سنت نے اس کو حکم دیا اور ہے بھی عام۔ اب ہم قرآن کی رہنمائی لیتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے حروف ندا کے لیے کیا حکم دیا اور اس کا کہاں کہاں استعمال ہوا۔ خلاق عالم جل شانہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مخاطب کیا تو فرمایا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر دینے والے نبی۔ نبی کا ترجمہ نبی نہیں ہے، یہ بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہماری سوسائٹی میں پائی جاتی ہے، کیونکہ نبی تو عربی ہے، نبی اردو تھوڑی ہے۔ ہم نبی اس پر الف داخل ہوتا ہے تو یہ معرفہ سے خاص ہو جاتا ہے۔ یادا نبی نبا یمبو نب ان سے نکلا ہے، جس کے معنی خبر دینا، غیب کی خبر دینا۔ یا ایھا النبی، اس کا ترجمہ تبھی درست ہوگا جب عربی کے وہی معنی کیے جائیں اس کے بنتے ہیں۔ نبا یمبو نبا یعنی غیب کی خبر دینا۔ تو اللہ جل شانہ فرمایا قرآن میں تلک من انباء الغیب، انباء کی بات ہم چل رہے تھے، اس سے نبی بنا اس کا اسم۔ یہ حبیب غیب کی خبریں ہیں، یوحی الیک، ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ تو قرآن سے ریفرنس ہم نے اسی بات کا بھی دے دیا۔ اب بات چلی نبی کے ترجمے کی، چونکہ نبی اس کا اسم ہے اور اس کے معنی ہیں غیب کی خبر دینے والے۔ ہمیشہ انبیاء کو اللہ دوسرے لوگوں سے ممتاز کوالٹیز اور صفات دیتا ہے، اور نبی کی شان ہی یہی ہوتی ہے کہ اللہ کے اذن اور اس کے بتانے سے وہ غیب کی خبر دیتا ہے، اللہ کے بتانے سے۔ ہمارا موضوع یہاں پہ وہ نہیں ہے، اس پہ انشاءاللہ بحث کریں گے غیب پہ۔ یہاں پہ خلاق عالم جل شانہ نے یا ایھا النبی فرمایا، اے نبی، اے غیب کی خبر دینے والے نے، یا کا لفظ استعمال ہوا۔ پھر قرآن نے مختلف مقامات پر تلاوت کرتے ہوئے سورہ مزمل میں فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، اور پھر دوسرے کو ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا یا ایھا المدثر، اے بالا پوش اوڑھنے والے۔ تو یہاں پہ جتنے لفظ ہوئے یا حرف ندا کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب اللہ فرما رہا ہے، اور اس طرح فرمایا یا ایھا النبی،
اے نبی، جہاں بھی اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یا حرف دا کے ساتھ خطاب فرمایا. پھر یہی یا اتنا عام ہے کہ اللہ نے آگ کو بھی یا نارو فرمایا. ذرا سنیں، اس قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ جل شانہ نے آگ کو کیا حکم دیا؟ پہلے کیا حکم ہوا؟ پہلے الفاظ کیا تھے؟ یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. تو آگ کو بھی اللہ نے یا فرمایا کیونکہ یا ہے عام. اگر یہ مطلقاً ناجائز اور شرک ہوتا تو اللہ جل شانہ ہرگز اپنے پاک کلام میں یہ شرکیہ حکم نہ، یہ کلام نہ استعمال ہوتا. اس کا کلام بے عیب ہے، ہر نقص سے پاک ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے ہی کلام میں ایسے الفاظ بیان فرمائے؟ یہ اللہ کی حکم اور اس کی شان کلام سے بہت دور ہے کیسے الفاظ استعمال، کیونکہ کلام بھی لا ریب فی ہے. یہ قرآن جس میں کوئی شک نہیں، کسی میں ریب اور کوئی کجی نہیں ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہر عیب سے پاک ہے. تو یہاں نار اور آگ کو کہتے ہیں، اے آگ ٹھنڈی، یا نار و کونی، چونکہ نار یا عام ہے، یہ ہم لغتاً اس کی بات کر رہے ہیں. پھر دوسرے مقام پر اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی آپس میں بات چلی تو وہاں بھی قرآن میں یا فرعونوں کا لفظ استعمال ہوا. قرآن میں پڑھتے ہیں یا فرعون، تو یا حرف ندا عام ہے، اس لیے وہاں فرعون کے لیے بھی یا لفظ استعمال ہوا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہنا، وہ ہم لغتاً کی تصریح کر رہا ہے قرآن سے. اب مختصر سے وقت کے لیے حدیث مبارکہ میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حجات طیبہ میں صحابہ کرام نے یا رسول اللہ کہا یا نہیں اس کی بات، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد، وفات ظاہری کے بعد، کیا قبر انور پہ بھی یا رسول اللہ صحابہ نے کہا ہے؟ بالکل احادیث صحیح ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ شک و شبہات جو شیطان ذہن میں ڈال دیتا ہے ان کا دفیہ ہو جائے. ایک حدیث مبارکہ جس کو امام مسلم بن حجاج کو شیخ نے اپنی سی میں نقل فرمایا، یہ امام بخاری کے بعد امام مسلم ہے. امام مسلم نے اپنی سی میں حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا، عن البراء رضی اللہ عنہ، حضرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ شریف تشریف لائے، داخل ہوئے، آگے حدیث کے الفاظ پہ غور کرنا، مسلم شریف کی حدیث، فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ، تو مرد اور عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئے، مرد اور عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئے. وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخُدَمُ فِي الطُّرُقِ، اور بچے اور غلام یہ گلیوں میں پھیل گئے، سیپریٹ ہو گئے، پھیل گئے. آگے حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ بہت ہی توجہ طلب ہیں. میرا اور آپ کا کلام نہیں ہے اور نہ ہی ہماری رائے ہے، یہ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث صحیحہ ہے، اور وہ بھی ساتھ کی میں نے عرض کر رہا ہوں مسلم شریف کے ریفرنس کے ساتھ. آگے وہ جو چھتوں پہ چڑھ گئے مرد اور گلیوں میں بچے اور غلام پھیل گئے تھے سرکار کی آمد کی خوشی میں، تو وہ چڑھ کے کیا کہہ رہے تھے؟ چھتوں پہ چڑھنے والے مرد عورت، راستوں میں پھیلنے والے غلام اور بچے کیا کہہ رہے تھے؟ ینادون، حدیث کہہ رہے ہیں وَيُنَادُونَ، نادا ینادی، اس کے معنی پکارنا. ینادون جمع کا صیغہ ہے، وہ پکارتے ہیں سب. ینادون یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ. حدیث نے سارا مسئلہ حل کر دیا. تو وہ چھتوں پہ چڑھنے والے مرد عورت، راستے میں پھیلنے والے بچے اور غلام جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے استقبال کے لیے کھڑے تھے، وہ یہ پکار رہے تھے یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ. اس مسلم شریف کے حوالے نے حدیث مبارکہ نے سارے عقدے حل کر دیے. یہ جو آ کے شرک کی بحث کی جاتی ہے، یہ تو اب آ کے ہم نے نکال دیا کہ ہر جائز چیز کو بھی شرک ہم کہتے ہیں، شریعت نہیں کہہ رہی ہوتی، کیونکہ وہ ہماری علم کی کمی ہے، یہ غلط صحبت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مسلم شریف کی حدیث میں دیکھیں الفاظ ینادون کے الفاظ ہیں اور یا محمد یا رسول اللہ کے الفاظ ہیں، دوسرے الفاظ بھی نہیں ہیں. سیم ٹو سیم وہ الفاظ جو آج ہم اور آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ،
یہ تو تھوڑے نعوذ باللہ شرک ہے. اگر یہ شرک ہوتا تو جو مدینہ طیبہ میں استقبالیہ کرنے والے سارے مسلمان موجود تھے، کیا وہ نعوذ باللہ مشرک تھے؟ اور اگر نعوذ باللہ یہ شرک ہے تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ندا سماعت فرما رہے تھے تو اس جلوس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے استقبال کے بعد فوراً خطبہ دے کے فرما دیتے کہ یہ تم شرک کر رہے ہو، لیکن سرکار نے نہیں فرمایا، اس لیے کہ یہ بالکل جائز اور درست ہے. یہ بہت بڑی معاشرے میں غلط چھوٹی چھوٹی باتوں کو غلط سمجھنے، غلط فہمی کی وجہ سے یا غلط صحبت کی وجہ سے نعوذ باللہ سیدھا شرک تک پہنچایا جاتا ہے. وہ انشاءاللہ ہم الگ بحث کریں گے کہ شرک یہ امت کر ہی نہیں سکتی، اور وہ بھی بخاری شریف کی حدیث سے ہم انشاءاللہ نیکسٹ اس پہ بحث کریں گے. دوسری اور آخری حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. رواہ احمد بن حنبل فی المسند، اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نقل کیا، والحاکم فی المستدرک، امام حاکم نے مستدرک میں نقل کیا، وابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی فی سنن، ائمہ ستہ میں سے امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں اس کو نقل کیا، محمد بن عیسیٰ ترمذی فی جامع، محمد بن عیسیٰ ترمذی یہ بھی ستہ کے محدثین میں سے اپنی جامع میں نقل فرمایا، محمد بن یزید بن ماجہ فی سنن، محمد بن یزید بن ماجہ یہ بھی ائمہ ستہ کے محدثین میں سے اپنی سنن میں نقل فرمایا. رواہ ابن خزیمہ فی صحیح، امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا. وأحمد بن حسین البہقی فی دلائل النبوہ، امام احمد بن حسین البہقی نے دلائل النبوہ میں اس حدیث مبارکہ نقل. یہ سارے محدثین ستہ کے بھی محدثین اور دیگر ائمہ محدثین نے اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا. عن عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت ان رجلا اعمى جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں ایک نابینا شخص سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اب حدیث کا الفاظ جتنے محدثین نے نقل کیا، ستہ کے بھی محدثین اور دیگر محدثین، حدیث کے الفاظ اب کیا ہیں؟ سرکار کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو اس نے کیا کہا؟ پہلے کہا فقالا یا رسول اللہ. پہلی حدیث کے الفاظ میں سرکار کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ. پھر آگے کیا ہے؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ادعو لی، میرے لیے دعا فرمائیں، ان یکشف عن بصری، کہ اللہ جل شانہ میری آنکھیں روشن کر دے. فقالا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ جل شانہ میری آنکھیں روشن کر دے. مؤثر حقیقی اللہ ہے، یہ ہمیشہ رسول بات ہے، اثر کرنے والی ذات اللہ کی ہے. مؤثر حقیقی، جس حقیقی مؤثر اثر کرنے والی ذات. ہم ٹیبلٹس لیتے ہیں، دوائیاں لیتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں یہ اسباب ہیں، لیکن ان میں تاثیر اللہ ہی کی ذات پیدا کرتی ہے. وہ نہ چاہے تو دوائی کھانے کے باوجود بندہ ٹھیک نہیں ہوتا، جب وہ چاہتا ہے تو دوائی اثر کرتی ہے اس کے حکم سے، پھر بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ ہے مؤثر حقیقی اللہ کی شان. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں وہ جو نابینا شخص جس کا ذکر کیا گیا، حضرت کو کہا اس کی فقالا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یکشف عن بصری، اللہ سے دعا فرمائے اللہ میری آنکھیں روشن کر دے. فقال، تو سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نہ فرمایا کہ تم نے آتی جو یا رسول اللہ کہا نا، یہ تو شرک تم نے کر دیا. یہ جتنے محدثین ساروں نے نقل کیا، سرکار نے تو نہیں فرمایا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان شئتا، ذرا اور بھی بڑی توجہ رکھیں حدیث مبارکہ پہ، ان شئتا، اگر تو چاہے، دعوتو، تو میں تیری دعا کر دیتا ہوں، تجھے آنکھیں مل جائیں گی، اللہ تیری آنکھیں روشن کر دے گا اگر تو چاہے. اس حدیث کے ان شئتا سے معلوم ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے اتھورائز فرمایا ہے، اختیار دیا ہے، بِإِذْنِ اللہ ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن میں بِإِذْنِ اللہ سے ساری توحید ہی ہے، اور بِإِذْنِ اللہ سے جتنے کام ہوئے ہیں وہ سارے اللہ کو ماننے کے سے ہی ہوئے ہیں اور اللہ کی پاور اور طاقت دینے سے ہوئے ہیں. لیکن جہاں قرآن میں من دون اللہ آیا ہے، من دون اللہ، تو یہ جو من دون اللہ آیا ہے یہ اللہ کے مقابلے میں کسی کو خدا ماننا ہے، وہ شرک اور کفر ہوتا ہے. یہ ڈفرنس فرق میں رکھیں، دونوں کو ملا نہ دیں. من دون اللہ اور ہے اور بِإِذْنِ اللہ اور ہے. بِإِذْنِ اللہ توحید ہے، اللہ اسی ماننا ہے ہر لحاظ سے، قائد کے لحاظ سے،
اور من دون اللہ یہ شرک اور کفر ہوتا ہے. مسلمان کبھی من دون اللہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ اللہ کے مقابلے میں کسی خدا یا نعوذ باللہ اس کا مددگار یا اسی جیسی صفات رکھنے والا مانے، کہ کوئی مسلمان نہیں مانتا. تو یہاں پہ حدیث میں الفاظ میں وہ شخص آیا، اس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم شیخ اگر تو چاہے دعو تو میں دعا کر دیتا ہوں. تو معلوم ہو کہ اللہ نے اختیار دیا ہے، تبھی سرکار فرمائے ان شیخ اگر تو چاہے، کیونکہ اللہ نے اختیار دے رکھا ہے. حبیب آپ دعا فرمائے تو میں اس کی آنکھیں روشن کر دوں گا. پھر سرکار نے فرمایا ان شیتا، اور اگر تو چاہے صبر کا تو صبر کر لے، آنکھیں نہیں ملی خیر اس پہ صبر کر، فهو خیر لک، آخرت کے ثواب کے اعتبار سے تمہارے لیے بہتر ہے. اس شخص نے پھر کیا عرض کی؟ فقال ادعوہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا ہی فرمائیں، دعا ہی فرمائیں. کیونکہ اس شخص کو پتہ تھا کہ یہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں دونوں جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں، یہ آنکھیں بھی روشن ہو جائیں گی اور آخرت میں ثواب بھی اللہ دے گا. سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو وہ ادعو کی اس نے عرض کی، شاہ رسول اللہ دعا ہی فرمائیں. تو سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی وہ توجہ والے الفاظ ہیں، بہت ہی توجہ کے ساتھ استعمال کریں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَمَرَهُ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ وَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَأَن يَدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاء. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اچھا وضو کر، اس کو اچھا وضو کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا دو رکعت نماز نفل پڑھنے کا حکم دیا. وَيَدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاء، اور سرکار نے یہ دعا مانگنے کا حکم دیا کہ وہ اس طرح دعا مانگے. وضو کر گیا، نفل نماز 2 رکعت پڑھی، پھر جو دعائیہ کلمات سرکار نے دعا سکھائی وہ کیا ہے، اس کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں بھی نقل کیا. اب امام بخاری کے توسل کے الفاظ ہیں. اب وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے یہ دعا مانگ رہا ہے، اور سرکار اس کو دعا سکھا رہے ہیں کہ اللہ سے ایسے دعا مانگی. اللہم انی اسألک، دعا شروع ہے، سرکار نے دعا شروع کروائی کیونکہ اس کو سکھا رہے تھے اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. اللہ ہی سے سوال کرنا چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں اللہ سے مانگے، سوئی بھی گئے وہ بھی اللہ سے مانگے. تو اس نے کہا اللہم انی اسألک، سرکار دعا سکھا رہے ہیں اس طرح دعا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ، نبی رحمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں. کیا دعا کرتا ہوں؟ آئیں یقضی لی، کہ وہ میری حاجت پوری کر دے، جو میری حاجت ہے وہ میری حاجت پوری کر دے. سرکار یہ خود سکھا رہے ہیں. آگے جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ بڑے اہم ہیں، پھر اس کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں اور دیگر محدثین نے بھی نقل کیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آگے یہ الفاظ کو، یا محمد انی اتوسل بک الی ربی فی حاجت هذه لتقضی لی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سرکار نے فرمایا کہ دعا میں یہ کہو، یا محمد انی اتوسل بک الی ربی فی حاجت هذه لتقضی لی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناتا ہوں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناتا ہوں کہ میری یہ ضرورت جس کے لیے میں آیا ہوں اللہ میری ضرورت پوری کر دے. جب یہ دعا منگوائی ففی روایت البیہقی، امام بہقی کے حدیث کے الفاظ یہ ہیں فقام فقد ابصر، وہ شخص اپنی جگہ سے اٹھا ہی تھا کہ اس کی آنکھیں روشن ہو گئی. اور یہ بھی ازالہ ہو گیا کہ کوئی یہ کہے کہ وہ شخص تو دعا کے لیے آیا تھا، دعا کے لیے بھی آیا تھا، اور بخاری شریف کے الفاظ پہ بھی غور کریں کہ وہ وسیلہ بھی بنا رہا ہے، اور وسیلہ ہم نے نہیں بیان کیا، سرکار کی تعلیم سے ہوا کہ سرکار نے دعا میں فرمایا کہ یہ دعا مانگ. وَأَتَوَسَّلُ بِكَ إِلَىٰ رَبِّي فِي حَاجَتِي، یہ سرکار سکھا رہے ہیں بخاری شریف کے حدیث میں کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں حق سمجھنے اور دوسروں کا حق پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.